فرضوں سے پہلی والی سنتیں اگر رہ جائیں تو کب پڑھیں گے، کس وقت پڑھیں گے، کون سی سنتیں پڑھنی ہیں اور کون سی سنتیں نہیں پڑھنی ہیں۔ مثلا فجر کی 2 رکعت فرضوں سے پہلی والی 2 سنتیں اگر رہ جائیں، اسی طریقے سے ظہر کی 4 رکعت جو فرض ہیں اس سے پہلے 4 سنتیں رہ جائیں، اسی طرح عصر کے 4 رکعت فرضوں سے پہلی والی 4 سنتیں رہ جائیں، اسی طریقے سے عشاء کے 4 رکعت فرضوں سے پہلی والی 4 سنتیں رہ جائیں۔ اگر یہ سنتیں رہ جائیں تو کب پڑھیں گے، کس وقت پڑھیں گے، کون سی سنتیں پڑھنی ہیں اور کون سی سنتیں نہیں پڑھنی ہیں۔ مثلا آپ ظہر کی نماز کے لیے مسجد میں پہنچے اور آپ نے دیکھا کہ جماعت کھڑی ہو چکی ہے، اب آپ جماعت میں شریک ہو جائیں، جماعت کے ساتھ نماز ادا کر لیں، کیونکہ اگر آپ 4 رکعت سنتیں پڑھیں گے تو آپ کی نماز نکل جائے گی۔ سب سے پہلے آپ جماعت میں شریک ہو جائیں، اس کے بعد جو آپ کی سنتیں نہیں پڑھی آپ نے ان کو کب پڑھنی ہیں۔ سب سے پہلے آپ جماعت کے ساتھ نماز ادا کر لیں گے، اس کے بعد جو فرضوں کے بعد 2 سنتیں ہیں آپ کو وہ ادا کرنی ہیں، ان 2 سنتوں کے بعد آپ کو 4 رکعت سنتیں پڑھنی ہیں جو آپ کی چھوٹ گئیں۔ اسی طریقے سے عصر کے 4 رکعت سنتیں رہ جائیں تو ان کو کس وقت پڑھیں گے۔ یہ عصر کی جو سنتیں ہیں 4 رکعت، یہ سنتیں غیر مؤکدہ ہیں، اگر آپ ان کو پڑھ لیتے ہیں تو آپ کو اجر و ثواب مل جائے گا، اور اگر آپ نہیں پڑھتے چھوڑ دیتے ہیں تو آپ کو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اگر آپ عصر کے بعد پڑھنا چاہیں تو عصر کے بعد نوافل نہیں پڑھ سکتے، کوئی بھی نوافل عصر کے بعد نہیں پڑھ سکتے۔ عصر کے بعد نوافل پڑھنا یہ مکروہ ہے۔ اگر آپ عصر کی نماز سے پہلے آپ کے پاس وقت ہے، ٹائم ہے، تو آپ نماز سے پہلے پڑھ لیں، اور اگر آپ نے نماز سے پہلے نہیں پڑھے تو پھر آپ نماز کے بعد یہ 4 سنتیں نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ نماز کے بعد پڑھنا مکروہ ہے۔ اسی طریقے سے آپ کے عشاء کی 4 سنتیں رہ جائیں تو ان کو کس وقت پڑھیں گے۔ یہ بھی 4 سنتیں عشاء کی، یہ سنتیں غیر مؤکدہ ہیں، یہ بھی اگر آپ ان کو پڑھتے ہیں تو آپ کو اجر و ثواب مل جائے گا، اور اگر آپ ان کو چھوڑ دیتے ہیں، نہیں پڑھتے، تو آپ کو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے آپ عشاء کے بعد ان 4 سنتوں کو پڑھ سکتے ہیں طلوع فجر تک، یعنی اس کا جو ٹائم ہے سنتیں پڑھنے کا وہ طلوع فجر تک ہے۔ آپ رات میں کسی بھی وقت ان 4 سنتوں کو ادا کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ کی فجر کی 2 سنتیں رہ جائیں تو ان کو کس وقت پڑھیں گے۔ آپ مسجد میں اس وقت پہنچتے ہیں جب جماعت کھڑی ہو چکی ہے، اور آپ ٹائم دیکھتے ہیں کہ اگر میں سنتیں پڑھوں گا تو میری جماعت چھوٹ جائے گی، میری رکعتیں نکل جائیں گی، تو سب سے پہلے آپ جماعت میں شریک ہو جائیں، آپ جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں۔ اور اگر آپ مسجد میں اس وقت پہنچتے ہیں کہ ابھی ٹائم ہے، میں سنتیں پڑھ سکتا ہوں، تو آپ ایک طرف کھڑے ہو کر 2 سنتیں ادا کر لیں، اس کے بعد آپ جماعت میں شریک ہو جائیں۔ اور اگر آپ کی 2 سنتیں چھوٹ گئیں، آپ اس وقت پہنچے مسجد میں جب جماعت کھڑی ہو چکی تھی، تو ان سنتوں کو آپ کب ادا کریں گے۔ اب آپ ان 2 سنتوں کو نماز کے بعد، جو طلوع آفتاب کا وقت ہوتا ہے، نماز کے بعد 20 منٹ کے بعد آپ ان 2 رکعت سنتوں کو ادا کریں گے۔ بہت سے لوگ غلطی کرتے ہیں، جیسے ان کی 2 سنتیں چھوٹ گئیں، وہ جماعت میں شریک ہو گئے آ کے، تو نماز کے ہوتے ہی فوراً وہ ایک طرف کو کھڑے ہو کر سنتیں ادا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ سنتیں آپ کی نہیں ہوں گی۔ اگر آپ کی سنتیں چھوٹ جائیں تو آپ جماعت میں شریک ہو جائیں، جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں گے، اس کے بعد آپ نے 20 منٹ کے بعد میں یہ 2 سنتیں ادا کرنی ہیں۔